تو ہم کیا کرتے ہیں، فیملی کی وفاداری کے نام پہ جو قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، پہلے ہم دیکھتے ہیں ان سے بات کر کے، ان کی مدد کر کے کس کو غصہ آئے گا، اور اس کو دیکھ کے اس کا لحاظ کر کے پھر ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ کوئی غیر ہے نا تو اس کے ساتھ تو میرا کوئی ڈرامہ ہے نہیں، اس کو تو میں آرام سے دے دوں۔ ٹی وی پہ دیکھوں کوئی مسکین کی فوٹو لگا دی انہوں نے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی جنگ سے نکلا ہے، کوئی ریفیوجی ہے، اس کو دینا تو آسان ہے۔ میرے چچا کو دینا مشکل ہے، میرے کزن کو دینا مشکل ہے، بھائی کو دینا مشکل ہے، کیونکہ بھائی سے تو میری لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آتی ذی القربہ حقہ، جو قریبی ہے نا ان کو ان کا حق دینا ہے۔ والمسکین، اور دوسرے درجے میں کون ہے؟ مسکین، کہ جو شخص ایسی سچویشن میں ہو، ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ اپنی صورتحال کو بدل نہیں سکتا، پھنس گیا ہے۔ فرض کریں کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، اب اس کی بینائی چلی گئی ہے، وہ پھنس گیا ہے۔ کوئی کسی کا قرضے دار ہو گیا اور وہ قرضہ پے نہیں کر سکتا، اس کی معذور ہو گیا کسی طرح سے، وہ پھنس چکا ہے۔ تو کوئی کسی بھی صورتحال میں جو پھنس چکا ہو اور اپنی صورتحال کو بدل نہ سکتا ہو، بے بس ہو گیا ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین صرف غریب کو نہیں کہتے، پھنسے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے کہا کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پھر کہا مسکین کا حق ادا کرو۔ اور مسکین میں کیا صرف سارے مسکین ایسے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے؟ فآت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ ذی القربہ میں جو بھی قریب ہو ان کو حق دیا کرو۔ اصل میں یہ حکمت قرآن کی ہمارے مضمون سے تھوڑی آگے ہے، لیکن پھر بھی ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں۔ دیکھیں، کسی غیر کو خیرات دینا آسان ہوتا ہے۔ سڑک پہ کوئی آ جائے نا ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ڈال دینا وہ مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کا کزن جس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی نا، جس نے عید پہ بدتمیزی کی تھی آپ سے، اس کی جاب نہیں ہے اور اس کا کرایہ کم ہو رہا ہے، اور وہ پھر ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر اگر فیملیز میں ڈرامہ چل رہا ہو، ان سے ٹھیک ٹھاک لڑائی چل رہی ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ دشمن ہے اینمی کیمپ میں، ابو کی فیملی کی سائڈ پہ، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو ماں نے تو سخت ہدایت دی ہوئی نا کہ ان سے تم نے بات بھی نہیں کرنی۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، فیملی کی وفاداری کے نام پہ جو قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، پہلے ہم دیکھتے ہیں ان سے بات کر کے، ان کی مدد کر کے کس کو غصہ آئے گا، اور اس کو دیکھ کے اس کا لحاظ کر کے پھر ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ کوئی غیر ہے نا تو اس کے ساتھ تو میرا کوئی ڈرامہ ہے نہیں، اس کو تو میں آرام سے دے دوں۔ ٹی وی پہ دیکھوں کوئی مسکین کی فوٹو لگا دی انہوں نے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی جنگ سے نکلا ہے، کوئی ریفیوجی ہے، اس کو دینا تو آسان ہے۔ میرے چچا کو دینا مشکل ہے، میرے کزن کو دینا مشکل ہے، بھائی کو دینا مشکل ہے، کیونکہ بھائی سے تو میری لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آتی ذی القربہ حقہ، جو قریبی ہے نا ان کو ان کا حق دینا ہے۔ والمسکین، اور دوسرے درجے میں کون ہے؟ مسکین، جو مسکین اصل میں عربی میں مسکا اور سکنہ دونوں سے مل کے بنا ہے۔ مسکنہ دو جذور کا آپس میں جمع ہے۔ مسکا کہتے ہیں روکنے کو، سکنہ کہتے ہیں ٹھہراؤ کو، قریب المعنی الفاظ ہیں۔ معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص ایسی سچویشن میں ہو، ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ اپنی صورتحال کو بدل نہیں سکتا، پھنس گیا ہے۔ فرض کریں کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، اب اس کی بینائی چلی گئی ہے، وہ پھنس گیا ہے۔ کوئی کسی کا قرضے دار ہو گیا اور وہ قرضہ پے نہیں کر سکتا، اس کی معذور ہو گیا کسی طرح سے، وہ پھنس چکا ہے۔ تو کوئی کسی بھی صورتحال میں جو پھنس چکا ہو اور اپنی صورتحال کو بدل نہ سکتا ہو، بے بس ہو گیا ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین صرف غریب کو نہیں کہتے، پھنسے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے کہا کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پھر کہا مسکین کا حق ادا کرو۔ اور مسکین میں کیا صرف سارے مسکین ایسے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے؟ کبھی کوئی مسکین ہوتا ہے، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بہت تمیز سے آپ سے ملتا ہے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے سامنے لپٹ لپٹ کے بھیک نہیں مانگتے۔ لیکن آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اکانومی خراب ہے، آپ کو خبر میں آ گیا کہ ان کی جاب چلی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صورتحال مشکل ہے، جب تک ان کے پھٹے ہوئے کپڑے آپ کو نظر نہ آئے تب تک آپ مدد نہیں کریں گے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا ہے قرآن میں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک حساسیت پیدا کرنی چاہیے کہ کون ہے مسکین، کون پھنسا ہوا ہے کسی سچویشن میں۔
والمسکین، پھر کہا وابن السبیل، لفظی ترجمہ ہوگا راستے کا بیٹا، وابن السبیل، یہ استعمال کیا جاتا ہے مسافر کے لیے، یا استعمال کیا جاتا ہے جس کے پاس ایک مستقل گھر نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سبیل پہ ہی رہتا ہے، موو، یہاں روزی یہاں لگ گئی تو یہاں آ گئے، وہاں لگ گئی وہاں چلے گئے، وہاں لگ گئی وہاں چلے گئے۔ جو لوگ اسٹیبلٹی میں نہیں ہوتے نا، اکنامک اسٹیبلٹی میں نہیں ہوتے، معاشی ان کی صورتحال میں تمکین نہیں ہوتی، ان کو بھی وابن السبیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 درجوں کے لوگوں کی مدد کے بارے میں بات کی۔ پھر کہا ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یا سلام، کہتے ہیں یہ سب یعنی ان کو حق دینا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں، جو خدا کا چہرہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور وہی ہے جو آخر میں کامیابی حاصل کریں گے، آخری کامیابی وہ لوگ حاصل کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو شروع میں کہا تھا نا، حق دو، حق دو، وہ مخاطب تھا، غائب تھا، کیا تھا؟ مخاطب تھا۔ لیکن جب کہا یہ بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں، اور وہی لوگ ہوں گے جو آخر میں کامیاب ہوں گے، یہ مخاطب ہے یا غائب ہے؟ جب مخاطب سے غائب جاتے ہو نا تو دوری آتی ہے، دوری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دیا ہے کہ جو حکم میں نے تمہیں ابھی دیا ہے اس سے تم ابھی دور ہو، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ تم سے بہت آگے پہنچ چکے ہیں، اور وہ تم سے دور ہیں، ان تک پہنچو، ان کو، وہ ابھی تم اس سٹینڈرڈ سے، اس معیار سے دور ہو، اس کے قریب آنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے صرف مخاطب سے غائب کے سیدھے میں التفات کر کے سمجھا دی۔ سبحان اللہ۔